والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہر تعریف، عظمت و بڑائی، بزرگی و کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و لاکھوں سلام ہوں سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل اولاد، صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء امت پر اللہ بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ تمامی ناظرین اور سامعین کو اور ہمارے اس پیج سے وابستہ تمامی حضرات کو خواجہ خواجگاہ محب النبی محبوب رب العالمین فخر اولین و آخرین حضرت خواجہ خواجگاہ مولانا محمد فخر الدین محدث دہلوی کا 244واں عرس شریف بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ خواجگان چشت اہل بہشت کی عظیم المرتبت نعمتوں کے حصے میں اللہ ہمیں بھی اس کی خیرات عطا فرمائے، اور ان کے فیضان علمی و روحانی سے اللہ ہمیں بھی مالا مال فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، حضرت فخر جہاں کے عرس شریف کے سلسلے میں حضرت کے حالات و تعلیمات اور کرامات و ملفوظات کے متعلق غازی الدین خان نظام رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف مناقب فخریہ کا سلسلہ وار آپ جو ہے درس سن رہے ہیں، اور آج جو ہے یہ دوسرے باب میں سے جو ہے آخری حصہ ہے، جس میں حضرت فخر جہاں کے متعلق جو ہے ان کے اخلاق کے کریمانہ کے بارے میں جو ہے لکھا ہوا ہے۔ بڑی بڑی مجلسوں میں غیروں کو واعظ و نصیحت نہ کرتے اور اپنوں کو صرف ایک دو بار سمجھا کر کہہ دیتے، اصرار نہ کرتے، کیونکہ اس سے مخالفت کی ضد ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی نصیحت بھی ہو تو آپ بار بار اصرار نہیں کہتے، ایک دو مرتبہ کہہ دیتے اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لیتے، کیونکہ زیادہ بولنے سے بھی لوگ جو ہے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اصرار نہ کرتے کیونکہ اس سے مخالفت کی ضد ہو جاتی۔ دینی امور میں جو شخص کمال رکھتا، کسی نصیحت کا محتاج ہی نہ ہوتا، مولانا اس سے ہمیشہ خوش رہتے۔ مولانا جس کو مناسب سمجھتے نصیحت کرتے، اگر وہ اس پر عمل نہ کرتا تو کوئی گرفت نہ کرتے اور پھر اس کو توجہ دلانا پسند نہ فرماتے۔ وہ شخص عمل نہ کرنے کی وجہ سے دل میں خود ہی قائل ہوتا، مگر آپ کی خدمت میں ظاہری طور پر بہت اچھی طرح پیش آتا۔ نعوذ باللہ منہما، اللہ اس سے بچائے۔ چھوٹے بڑے سب کاموں میں آپ سنت نبوی کے پیرو تھے، حضور کی سنتوں کے اوپر عمل کیا کرتے۔ نہ صرف مسائل دریافت کرنے والے کو بلکہ عام طور پر مخلوق خدا کو آپ سنت نبوی کی اتباع کی تاکید فرماتے تھے۔ ایک دن احسن الدین خان بیان سے، جو آپ کے مریدوں میں سے تھا، فرمایا کہ فلاں شخص کو خط کا جواب لکھ دو۔ خان صاحب مذکور نے جوابی مسودہ پیش کیا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ ہم کون ہیں جو قطعی طور پر کچھ لکھیں؟
اس طرح لکھنا چاہیے کہ ہماری رائے میں اس طرح کرنا بہتر ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ یعنی آپ جو ہے کسی کو تاکیدی طور پر یہ نہیں کہتے کہ اس طرح کرو، بلکہ کہتے کہ ہماری رائے ایسی ہے، اس طرح کرے تو بہتر ہوگا۔ جب سے آپ دہلی آئے ایک ضعیفہ کام کاج کر دیا کرتی تھی، جب وہ مرنے لگی تو اس نے اپنے بیٹے میر کلو کو آپ کے سپرد کر دیا، آپ کے حوالے کیا۔ آپ نے اس لڑکے کو اپنے فرزندوں کی طرح پرورش کی اور اس کی جوانانہ حرکات کے باوجود آپ کبھی مترز نہ ہوئے۔ آج وہ بڑی عزت سے ہے، یعنی جو ہے نوجوان قسم کا لوبالی مزاج کا لڑکا تھا وہ غالباً، لیکن آپ اس کی جو ہے حرکتوں کو نظر انداز کیا کرتے اور خاموشی اختیار کرتے۔ لیکن ہوا کیا، آگے چل کر اس نے بھی بڑی عزت حاصل کی آپ کے نگاہ کرم سے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ عمدہ بزرگ تھے، جن کو ایک ظالم نے شہید کر ڈالا تھا۔ مولانا کے خلوص رکھنے والوں نے بہت اثر لیا۔ اب یہ دور ایسا تھا، سادات روہیلا کا جو ہے اثر رسوخ تھا، اور تقریباً جو ہے اہل سنت کے مخالف رافضی طبقے کے لوگ تھے، جس میں جو ہے ایک رافضی نے جو ہے حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید کو جو ہے شہید کر دیا۔ اور تاریخ مشائخ چشت میں پروفیسر خلیق احمد نظامی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں جو ہے دوسرا نشانہ جو تھے وہ حضرت مولانا فخر الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ تھے، کہ ایک جگہ وہ قاتل خود جو ہے کھڑے ہو کر اپنے ایک دوست سے کہتا ہے کہ سنیوں کے ایک بہت بڑے عالم دین کو میں نے مار دیا ہے، اور جو دوسرا اس سے بھی بڑا ہے اس کو بھی مارنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کبھی اس کو تنہا نہیں پاتا، یعنی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، کبھی موقع نہیں ملتا اس کے اوپر حملہ کرنے کا۔ تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس ظالم کے ہاتھوں جو ہے شہید ہوئے، تو آپ کے جو مریدین و متقدین تھے وہ بہت ہی جو ہے محتاط ہو گئے، کہیں حضرت مولانا فخر کی بھی اوپر جو ہے حملہ نہ کیا جائے، کیونکہ حضرت کے حلقہ ارادت میں بھی جو ہے بہت سے رافضی حضرات جو ہے وہ اپنے داخل کیے تھے، اور تاکید تھی کہ کسی کو برا بھلا نہیں کہنا۔ ہمارے صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، کسی کے اوپر تبرہ نہیں کرتے، کسی کو متعلق جو ہے نازیبا گفتگو نہیں کرتے، لہٰذا اس کی وجہ سے وہ بہت بڑا طبقہ جو صحابہ اکرام کے متعلق زبان درازیاں کرتا یا صحابہ اکرام کے متعلق لعن طعن کیا کرتا تھا، وہ آپ کے اثر کی وجہ سے ان تمام لعن طعن کو چھوڑ کر وہ آپ کے سلسلے میں داخل ہو گئے تھے، تو آپ نے منع کر دیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ رافضی حضرات بھی آپ کے دشمن ہو گئے تھے کہ یہ کافی ہمارے لوگ جو ہے اس کے مرید جو ہے ہو رہے ہیں۔ تو ایک یہ نجی بات تھی، آپ کی جو ہے اصلاح کا جو کام آپ نے انجام دیا، اس طرح آپ نے جو ہے صحابہ اکرام کی گستاخیاں جو کرنے والا طبقہ تھا اس کو جو ہے اس سے باز رکھا۔ تو وہ لوگ بھی اندرونی طور پر آپ کے جو کٹر پنتھی قسم کے لوگ تھے کافی جو ہے مخالف تھے۔ حضرت مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ضمنی طور پر یہ بات میں نے کہی ہے، اس میں اس کا تفصیلات نہیں ہے، صرف مختصر طور پر انہوں نے لکھا ہے، غازی الدین خان نظام نے، مولانا کے خلوص رکھنے والوں نے بہت اثر لیا۔ مولانا نے جا کر ان کی جنازے کی نماز پڑھائی، یعنی مولانا فخر الدین محدث دہلوی ہی نے جو ہے حضرت مرزا مظہر جانے جانا جو نقشبندی سلسلے کے عظیم المرتبت بزرگوں میں مانے جاتے ہیں، ان کی آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس زمانے میں مغلیہ سردار اور ہندوستانی لوگوں میں شورش برپا تھی۔ جتنے بھی مخلص مرید تھے انہوں نے چاہا کہ ایک ایک کر کے مولانا کی حفاظت کے لیے حاضر رہیں، مگر آپ نے اس بات کو ہرگز جائز نہ رکھا، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ اب مریدوں نے کہا کہ بھائی ہم باری باری حضرت کی حفاظت کریں گے، کوئی نہ کوئی حضرت کے ساتھ لگا رہے تاکہ کوئی ایسا خیالات رکھنے والا شخص حضرت کے اوپر حملہ آور نہ ہو۔ تو یہ جو ہے ان لوگوں نے مریدوں نے جو ہے حفاظتی طور پر جو ہے منصوبہ بندی کی، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، کہا کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، ہمیں اس طرح کی جو ہے حفاظتی دستے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجید الدولہ بہادر کھانا بھیجا کرتے تھے، 3 دن کے بعد حکم آیا کہ مہمانداری 3 دن کی ہوتی ہے، لہٰذا اب کھانا وغیرہ کے انتظام کی ضرورت نہیں ہوتی، ورنہ درویش لوگوں کی عادت خراب ہو جائے گی اور وہ بیکار ہو جائیں گے۔ آپ اس سے ذرا بھی متاثر یا متفکر نہیں ہوئے، کیونکہ یہاں تو اللہ پر توکل تھا۔ تازہ ولایتی میوے بطور تحفہ میرے پاس آیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد اخر کا دل چاہا کہ پہلے مولانا اس میں سے کچھ نوش فرما لیں، تب ہم کو اس تحفے کا حقیقی لطف حاصل ہوگا۔ میں نے اسی وقت مولانا کی خدمت میں ولایتی میوے بھیج کر خلیل نظر کی کثیر معافی چاہی۔ مزاج گرامی بہت مسرور ہوا۔ کم ترین نے چند روز کے بعد تحفے کا تذکرہ کرنا چاہا تو پسند نہ فرمایا، اس قدر ارشاد ہوا کہ اس تحفے کا لطف اور مزہ ہی اور تھا۔
آخر کے غالیہ سازوں نے دستار اور چادر، جس کو ہندی اردو میں دوپٹہ کہتے ہیں، چھپوا کر بھجوایا۔ عصر کی نماز کے بعد کافی وقت تھا۔ آخر نے یہ چیزیں پیش کیں، دیکھتے ہی فرمایا خدا جزائے خیر دے، یعنی بہترین لباس جو چھپا ہوا تھا، اور حضرت جو ہے دوپٹہ یعنی جو جیسے شال وغیرہ ڈالتے ہیں لوگ، تو اس طرح جو ہے کپڑا جو ہے اپنے بازو پہ ڈالتے تھے اور کمر سے جو ہے اور ایک جو ہے چادر لے کر باندھتے تھے۔ تو حضرت کا ایک مخصوص وضاحت تھی جوانی کے زمانے میں، اور ایسا لباس جو ہے دوسروں کو کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ حضرت جس طرح پہنے اس طرح پہنا کرے۔ وہ جو تصویر جو ہے حضرت کی جوانی کی تصویر، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیں کاندھے کے اوپر جو ہے دوپٹہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور کمر کو آپ نے جو ہے کمر بند سے باندھا ہوا ہے، اور لامبا جو ہے اس کی ڈور جو ہے چھوڑا کرتے تھے حضرت مولانا فخر پاک۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، اس لباس کو بھی آپ نے ترک فرما دیا، جبہ پہنتے، کلا پہنتے، اور اس کے اوپر جو ہے دستار جو ہے باندھا کرتے، جس طرح عام صوفیانہ لباس تھا اسی کو آپ نے جو ہے اختیار فرمایا تھا۔ آخر نے یہ چیزیں پیش کی، دیکھتے ہی فرمایا خدا جزائے خیر دے، فلاں شخص نے ہمارے دماغ کو تازہ کر دیا اور سر مبارک سے دستار کو عزت دی، یعنی دستار مبارک جو سر پر باندھ لیا آپ نے، اور دوپٹے کو کمر سے باندھ لیا۔ اس کے بعد میں نے کشمیر کے کپڑے پیش کیے، یہ آپ نے انعام کے طور پر لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ جو آئے ہوئے تھے اچھے اعلیٰ درجے کے کپڑے تھے، وہ تمام کے تمام جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ عابد یار خان کو مولانا سے اعتقاد تھا، اس لیے وہ روزانہ عمدہ کھانا پکوا کر لاتے تھے۔ ان کے خلوص پر نظر فرماتے ہوئے قبول فرماتے۔ ایک روز فرما دیا کہ دیکھو روزانہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے۔ فرمایا کہ اس فقیر نے جو کچھ کہا ہے اس کو بھی مان لینا چاہیے، مگر افسوس وہ اپنے خیال پر قائم رہے، انہوں نے حکم کی پرواہ نہ کی۔ مولانا ایک روز اپنے احباب سے فرمایا عابد یار خان کی قسمت میں تنگ دستی ہے، آخر ایسا ہی ہوا۔ غور کیجئے کہ مولانا میں کس قدر استغنا اور نفسانی لذتوں سے کس قدر تنفر تھا۔ تو حضرت نے کیا کیا، عابد یار خان سے کہا کہ روزانہ مت بنایا کرو ایسے مختلف قسم کے کھانے، ضرورت نہیں ہے۔ تو لیکن وہ مانے نہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو خود جو تنگ دستی آنے والی ہے، اور ایسی ہوا کہ تنگ دستی آ گئی اور وہ چھوٹ گیا معاملہ۔ سواری میں کہیں جانے کے لیے دستار، جامہ، دوپٹہ آپ کا لباس تھا، اور گھر میں جبہ اور کلا پر شملہ بھی ہوتا تھا، اور سردی کے زمانے میں لبادہ، دوشالہ، ابتدا میں آپ ایک تلوار اور دکنی کٹھار بھی رکھا کرتے تھے۔ خورد و نوش کی چیزیں تھیں، پان، ڈلی، قہوہ، دودھ، شربت، گلاب، شکر، یہ چیزیں اکثر آپ کو پسند تھیں۔ لذیذ کھانے نوش فرماتے، خوراک درمیانی تھی۔ مہمانوں اور درویشوں کے لیے کھانا دائمی طور پر مقرر تھا، یعنی ہمیشہ جو بھی آتے مہمان درویش ان کے لیے لنگر قائم تھا۔ جس سے گفتگو فرماتے تھے اس کے اخلاق اور علم کے لحاظ سے گفتگو کرتے تھے۔ عالم سے علم کی، سپاہی سے سپاہ کی، کیمیا گر سے کیمیا کی، اس طرح درویشوں سے درویش کی۔ بحث سے نفرت تھی، چاہے علمی ہی کیوں نہ ہو۔ علمی بحث بھی آپ نہیں فرماتے، کوئی بھی پوچھتا مسئلہ وغیرہ کہتے فلاں کتاب میں دیکھ لو، فلاں میں یہ لکھا ہوا ہے، تو وہاں دیکھ لیتا تھا۔ الغرض کیونکہ صوفیاء اکرام کا یہ شروعی سے مزاج ہے، وہ بحث مباحث سے نہیں کرتے۔ تو یہی آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کسی سے بحث نہیں کیا کرتے، علمی بحث سے بھی جو ہے آپ اجتناب فرمایا کرتے۔ یار اما چوں آب در ہر رنگ شامل می شود، یعنی میرا یار پانی کی طرح ہے جو ہر رنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آپ کی جو ہے جامع کمالات شخصیت ہمارے سامنے ابھر کر آتی ہے کہ علماء سے علم کی گفتگو کرنا، سپاہیوں سے فن سپاہ گیری کی گفتگو کرنا، اور درویشوں کے ساتھ درویشی کے مسائل بیان فرمانا، اور عام لوگ جس غرض سے آتے اسی غرض سے جو ہے آپ ان سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو، تو وہی آپ کا وطیرہ تھا فخر پاک کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ مسئلہ وحدت الوجود بیان کر کے درویشی کا اظہار کرنے سے بہت ناخوش ہوتے، کیونکہ آپ یہ فرماتے تھے کہ کیفیت حالی ہے نہ کہ خالی۔ جس نے اپنے رب کو پہچانا اس کی زبان بند ہو گئی۔ اب یہاں پہ اکثر و بیشتر بس ایسے مسائل، ایسی اصطلاحات تصوف کی لوگوں کے سامنے استعمال کرتے ہیں جن سے لوگ واقف نہیں ہوتے، اور اپنا روب، اپنا جو ہے علمی دبدبہ جو ہے بتانا چاہتے ہیں۔ تو مسئلہ وحدت الوجود جو تصوف کا مسئلہ ہے وہ بھی آپ بیان نہیں فرماتے، اور جو بیان کرتا اس سے بھی خوش نہیں ہوتے، ناراض ہوتے کہ یہ چیزیں عوام الناس کے لیے نہیں ہیں، اور فرماتے کہ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس کی زبان بند ہو گئی۔ معرفت جسے نصیب ہو جاتی ہے نا، وہ بیکار غیر ضروری مسائل میں الجھتا نہیں، بیکار کی گفتگو نہیں کرتا۔ یہ طریقہ صوفیاء اکرام رہا۔ ذات مبارک کریم رحیم جواد شجاع متواضع عاقل خوش صورت خوش سیرت خنداں رخ دلکش نگاہ نرم روح خوش سخن خوش تقریر جاذب قلوب غمخوار حریف و ظریف مبین و متین مستقل مزاج ہماداں
ہمابیں صادق القول خان متوکل عالی ظرف با مروت با حیا با وفا ذات عالی سراپا ان کے سار تھی، آپ کی اوصاف جمیلہ بیان میں نہیں آ سکتے۔ اللہ نے ایسی خوبیاں عطا فرمائی تھیں کہ جسے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، قلم و زبان میں طاقت ہی نہیں جو بیان کر سکے یا تحریر میں لا سکے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت کی جو ہے صفات کے متعلق اور حضرت کے سراپے کے متعلق جو ہے انہوں نے جو ہے مثنوی لکھی ہے جو فارسی میں ہیں، اور 2 صفحات کے اوپر جو ہے یہ مثنوی ہے جس میں چند شعر بطور برکت کے پڑھے جاتے ہیں۔ سراپا حسن در عالم یگانا ندیدہ مثل او چشم زمانہ، بصورت آفتاب علم افروز بصیرت ہم ازو بحر اندوز، درو جمع آئدہ اوصاف حمیدہ آمدہ اوصاف حمیدہ، برو شد خود ختم اخلاق گزیدہ، بنائے رنگی یہ عجب رنگے مزاجے، ببے پرواہ الفت امتزاجے، رخش آئیں نئے انوار خودسی، دلش گنجی نئے اسرار خودسی، ہدایت لمعے نور چراغش، ولایت نکہت ریحان باغش، نہ شہر عقل میر خاندانی، ببزم عشق شم دود مانی، عجائب ہدیہ از مخزن غیب، بغایت تحفہ از کنز لا ریب، با انسانی نشانی از نشان غیبش، بخوانند فیض خود سے انسان غیبش۔ الغرض یہ بہت ہی جو ہے اور کئی اس کے اشعار ہیں جس میں جو ہے انہوں نے اپنی اظہار عقیدت و محبت جو ہے کیا ہے۔ نظام از مخامش چے جو یند نشاں مگر او شود خود سوی خود را دلیل، نظام ان کے مقام کی تلاش ناممکن ہے، وہ آپ اپنی ہی دلیل ہیں۔ یہ ان کا جو ہے آخری جو ہے مقطع ہے مثنوی کا۔ اور اس کے بعد تیسرے باب میں کرامات اور خرق عادات۔ کرامات کا اظہار آپ کے طریقے کے خلاف تھا، یعنی کوئی کرامت ظاہر نہیں کرتے، ہمیشہ اپنے حال کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش میں رہتے، برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی اس سے ٹپکتا ہے، اس لحاظ سے کبھی کبھی کوئی کرامت بغیر خواہش ظاہر ہو جاتی۔ خرق عادات احاطہ تحریر سے زیادہ ہیں، آپ کے مریدوں میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ معلوم ہے، راقم الحروف اپنی معلومات کی حد تک کچھ لکھتا ہے۔ جب مولانا نور محمد سائے عاطفت میں آ گئے تو ان سے ارشاد ہوا کہ تم سے مخلوق کے بہت سے کام نکلیں گے۔ ان کو تعجب ہوا کہ میں پنجابی درویش ہوں، سلسلہ مستحکم کا توسل مولانا تک ضرور ہے، لیکن خدا کی مخلوق کے مجھ سے کیا کام نکل سکتے ہیں؟ آخر ایسا ہی ہوا جیسے مولانا فخر الدین محدث دہلوی نے فرما دیا تھا، آج تک ان سے ان کے مریدوں سے بغیر خواہش کے خرق عادات جاری ہیں۔ اکثر اس بندے کی موجودگی میں ایسا ہوا کرتا، کوئی بات میرے دل میں آئی اور فخر پاک نے اس کو ویسے ہی بیان کر دیا، اور بندے کے ساتھ اکثر یہی معاملہ رہتا، جو دل میں سوچتے یہ حضرت جو ہے وہی ان کو فرمایا کرتے۔ واضح ہو کہ حضرت مولانا کی جو کرامات بھی بیان کی گئی ہیں ان میں ایک باریک نقطہ ہے، وہ یہ کہ معتقد لوگ اپنی ضرورت کے وقت مدد کے لیے مرشد کو موجود پائیں تو یہ بہت بڑی کرامت ہے، کیونکہ صاحب تصرف کے سوا کسی دوسرے کو یہ اقتدار حاصل نہیں ہوتا، اور صاحب بزرگ بہت ہیں، جن و انسان کے مرشد حضرت غوث الثقلین میرا محی الدین، شیخ عبد القادر جیلانی، ابو عبداللہ قطب الدین موصلی، شیخ ابو مدین مغربی، یہ سب حضرات صاحب تصرف ہیں۔ ابدال کو یہ قدرت حاصل ہوتی ہے کہ مشرق سے مغرب تک آتے جاتے رہتے ہیں، مگر جہاں سے غائب ہوتے ہیں پھر وہاں بغیر حکم الہی موجود نہیں پائے جاتے۔ صاحب تصرف بزرگ موجود پائے جاتے ہیں، ان کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جہاں چاہیں مثالی صورت میں ظاہر ہوں، اور ابدالوں کو یہ قدرت حاصل نہیں، مگر بحکم خاص۔ غرض مولانا صاحب ابدال نہیں بلکہ صاحب تصرف ہیں۔ البتہ مولانا فخر کے غلاموں میں بہت سے ابدال ہوئے اور ہوتے رہیں گے، اس کی تفصیل طوالت کا سبب ہے، واللہ عالم۔ مولوی غلام حسین مریدوں میں سے ایک صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے ان کی جنازے کی نماز میں دیکھا، اس قسم کے لوگوں نے ان کو جنازے کی نماز میں دیکھا، اس قسم کے اور بھی واقعات ہیں۔ حضرت مولانا کی محفل میں مولانا روم کی مثنوی کا اکثر ذکر ہوتا، چنانچہ اس مصرے کا ذکر ہوا، کیف مدت ذل نقش اولیاء است، چونکہ دید سے اس کے مطلب کا تعلق ہے اس لیے سننے سے اس کا مطلب ذہن نشین نہیں ہو سکتا۔ خدام والا میں جو علماء تھے وہ اس کی مقرر شرح چاہتے تھے، آخر مولانا صاحب نے فرما دیا، اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اتنا فرمانا تھا کہ سب پر ایک قسم کی کیفیت طاری ہو گئی، اور
متصل کے سوا کوئی دوسری چیز نظر نہ آئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب بے خود ہو گئے، ہاتھ پاؤں مارنے اور مچھلی کی طرح تڑپنے لگے۔ صوفی یار محمد اور جو مولوی زین الدین کے مرید تھے اور جو بزرگ حضرت محبوب الہی کی درگاہ کے سر راہ رہتے تھے وہ بھی کافی متاثر تھے۔ مولانا فخر نے محبوب الہی کے یہاں جاتے ہوئے اپنی عنایت اور خلق کریمانہ سے ان بزرگ کے گھر بھی کبھی کبھی تشریف لے جاتے۔ ان بزرگ نے انتقال فرمایا تو حدیث شریف کے تحت آپ صوفی یار محمد کے پاس بیٹھنے لگے۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئے۔ مرض اتنا شدید تھا کہ صاحب فراش تھے، جنبش کی طاقت بھی نہ رہی۔ انہوں نے صبح کے قریب بیداری میں دیکھا کہ حضرت مولانا تشریف لائے ہیں۔ چونکہ صوفی یار محمد میں تعظیم کے لیے اٹھنے کی طاقت ہی نہ تھی، اس لیے معافی چاہی۔ مولانا سرانے بیٹھ گئے اور فرمایا اطمینان رکھو، شفا ہو جائے گی۔ یہ فرما کر چلے گئے۔ اتنے میں صوفی نے اپنے آپ میں طاقت محسوس کی اور اٹھ کر بغیر سہارے حاجت والی نماز پڑھی اور دیکھا کہ حجرے میں زنجیر اندر سے بند ہے، آنے جانے کے دروازے کو بھی بند پایا۔ تھوڑی دن میں کچھ صحت ہو گئی اور بدن میں قوت آ گئی تو ڈولی پر سوار ہو کر فخر پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولانا فخر سبق پڑھا رہے تھے، یہ چاہتے تھے کہ زبان سے کچھ عرض کریں، خود مسکرا کر فرمایا صوفی غالباً یہ تمہارا خیال ہے۔ اس کے بعد ان کو بیعت سے مشرف فرمایا۔ یہ صوفی صاحب اپنے زمانے کے ولی ہوئے اور آج بھی صاحب کرامت ہیں۔ یہ صوفی صاحب جیسے ہی آنکھ بند کرتے ان کو غیبی امور کا تیزی سے انکشاف رہتا تھا۔ جمنا گنگا کے دو آبے سے تقریباً 40 کوس پر ایک نوجوان پیرزادے رہتے تھے، شیخ کے بیٹے تھے کسی۔ ان کی آرزو تھی کہ حضرت مولانا فخر ان کے مکان پر قدم رنجا فرمائیں، کیونکہ ان کی پیرزادگی ان کے دہلی جانے کے لیے مانے تھی۔ اب وہ کیونکہ بڑے شیخ کے بیٹے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں کس طرح جاؤں، تو وہ چاہتے تھے کہ حضرت خود جو ہے میرے گھر پر آئیں۔ انہوں نے ایک روز دیکھا کہ حضرت مولانا فخر تشریف لا رہے ہیں، دوڑ کے استقبال کیا۔ دیر تک آپس میں ہم کلامی رہی۔ جاتے وقت انہوں نے حضرت مولانا کا شکریہ ادا کیا کہ اتنی دور دراز مقام سے آپ نے تکلیف فرمائی۔ لوگوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے انکار کیا کہ مولانا دہلی سے کہیں گئے ہی نہیں۔ اب لوگوں نے کہا کہ وہ تو دہلی کے باہر گئے ہی نہیں، بولے تمہارے سے کیسے ملے؟ جب ان پیرزادے نے سنا تو جلدی سے خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور قدموں پر سر رکھ کر تمام واقعہ عرض کیا۔ اس پر مولانا نے کہا یہ تمہارا حسن ظن ہے، اور کنکھیوں سے ایسے بیان کی ممانعت کر دی۔ القصہ صاحب موصوف نے بھی بیعت کی سعادت حاصل کر لی اور ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ ان کے اعضاء الگ الگ ہو جاتے، یعنی ذکر میں جو ہے ایسی کیفیت طاری ہو جاتی۔ پھر حضرت مولانا فخر نے ان کو خلافت بھی عطا فرمائی۔ حزب الحکم مشرق کی طرف گئے اور آج تک وہاں صاحب ارشاد اور توحید کے مسئلے میں غرق ہیں۔ قاضی انور ضیاء محمد ساکن سونی پت دق کے مرض میں گرفتار ہو گئے۔ 7 مہینے تک یہی حالت رہی۔ آخر زندگی کی امید ہی ختم ہو گئی۔ اس خیال سے کہ مولانا فخر کے ہی سامنے جان نکلے، ڈولی منگوا کر مولانا کے پاس پہنچ گئے۔ اب دیکھیں کہ زندہ رہنے کی توقع نہیں ہے، کہا کہ لے کے چلو تاکہ موت تو کم سے کم در یار پر ہو جائے۔ یہ حالت دیکھ کر مولانا کو رحم آ گیا، آپ نے ان کو لپٹا لیا۔ اسی دن سے ان کی حالت درست اور ان کو کامل شفا ہو گئی، گویا کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ مگر بیمار کو شفا دینے والے مولانا کو اس دن سے 7 دن تک بخار رہا، یعنی آپ نے اس کو جذب کر لیا بخار کو اور جو ہے تصرف سے جو ہے ختم کر دیا، لیکن آپ کی طبیعت ناساز رہی 7 دن تک۔ قوم افغان یعنی پٹھان جو لوگ ہوتے ہیں، 10 آدمی جن کو جہنم کی خوشخبری والے کہا جا سکتا تھا، تیز چھریاں میان سے باہر نکالے ہوئے گلی کوچوں میں پھر رہے تھے اور علانیہ کہہ رہے تھے کہ اس بدعتی کا خون بہائیں گے۔ ملازموں اور خادموں نے حضور کو اطلاع دی اور عرض کیا کہ ان دنوں باہر تنہا تشریف لے جانا مناسب نہیں۔ ارشاد ہوا کہ ہم تو اللہ کی رضامندی کے تابع ہیں، اپنی احتیاط کرنا ہمارا طریقہ نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا عرس مبارک آ گیا اور وہاں حضرت مریدوں کے ساتھ تشریف لے گئے۔ وہ 10 آدمی قاضی حمید الدین ناگوری کی درگاہ والی بلند خد آدم دیوار پر ہاتھوں میں برہنہ چھرے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت کے دوستوں کو حال آ گیا تو افغانیوں نے بلند آواز سے کہنا شروع کیا کہ اس بدعتی کے مریدوں کو تو دیکھو کیسے ناچ رہے ہیں۔ سید بدیع الدین جو حضرت مولانا کے معزز مریدوں میں ہیں، انہوں نے عرض کیا کب تک ہم لوگوں کی خفت ہوتی رہے گی؟
اور خفت کی وجہ سے ذوق میں خلل پڑتا ہے۔ اتنے میں ان افغانوں کی طرف حضرت مولانا فخر نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر کیا تھا، وہ لوگ خود بخود گر پڑے اور رقص کرنے لگے۔ پھر مولانا کے قدموں میں سر رکھ دیا اور مرید ہو گئے، اور ان کے تیر، ان کی چھریاں ان کے دل کی آہین بن کر رہ گئی۔ تو یہ جو ہے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ابھی جب کیفیت ہوا کرتی محفل سما میں بختیار کاکی کے عرس میں، تو ان لوگوں نے ہنسنا شروع کیا کہ دیکھو کس طرح ناچ رہے ہیں یہ لوگ۔ تو سید بدیع الدین حضرت کے خلفاء میں جو ہے یہ نام ہے بدیع الدین مداری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو جو ہے انہوں نے جو ہے کہا کہ حضرت ہم کب تک یہ برداشت کریں گے؟ تو آپ نے جو ان کی طرف نظر کی تو وہ خود جو ہے گر گئے، اور وہ خود جو ہے محفل سما میں جو ہے رقص کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد حضرت کے مرید ہو گئے۔ اسی طرح حضرت محبوب الہی کی درگاہ میں دو آدمی ہتھیار لگائے ہوئے اوباشانہ اس وقت گھوم رہے تھے جب مولانا فخر کے دوستوں کو وجد آ رہا تھا۔ مولانا عبد جو مولانا کے اکمل خلیفہ اور نظر یافتہ ہیں اور اس عاصی کے بڑے انیس و شفیق ہیں، ان کو بہت کیفیت ہو رہی تھی۔ کسی نے ایک دوسرے کے کان میں کہہ دیا، دیکھو یہ لوگ کیسے تھرک تھرک کے ناچ رہے ہیں۔ مولانا نے تیز نگاہ سے ان کی طرف دیکھا، دیکھتے ہی وہ بےتاب ہو گئے۔ اسی شورش و مستی میں تمام لباس اور ہتھیار وغیرہ سب قوالوں کو دے دیا۔ پھر مولانا کے قدموں پر سر رکھ کر مرید ہونے کی آرزو کی۔ مولانا فخر نے فرمایا، کیا کہہ رہے ہو؟ ایک ایسے کے مرید ہونا چاہتے ہو جس کے مرید تھرک تھرک کر ناچنے والے ہیں؟ پھر ان لوگوں نے رو رو کر معافی چاہی اور سچے دل سے مرید ہو گئے۔ مولانا نے 10 روپے دے کر سب چیزیں ان کو واپس دلوا دی۔ تو قوالی میں آ کر انہوں نے کیا کیا، وہ تمام چیزیں وغیرہ سب جو ہے قوالوں کو دے دی، اور حضرت کے جو ہے مرید ہونے کے لیے بے چین ہو گئے۔ حضرت نے کہا کہ ایسے کہ مرید ہوتے ہو جس کے مرید جو ہے تھرک تھرک کے ناچتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا معافی مانگی، اور مرید ہونے کے بعد حضرت نے کیا کیا، قوالوں کو 10 روپے دیے۔ وہ پورا سامان انہوں نے جو قوالوں کو دے دیا تھا وہ لے لیا، لے کر ان کے حوالے کر دیا۔ اے برترس سپر و ماہ و مہر و جاہ تو، گردنش کشا دہر مسخر نگاہ ہے تو، آسمان آفتاب و مہتاب بھی آپ کی عزت بڑی ہوئی ہے، آپ کی نظر زمانے کی گردن کشا اور تسخیر کرنے والی ہے۔ ننھے میاں افغانی شرارت میں بہت مشہور تھا۔ کوئی شخص تھا جس کو ننھے میاں افغانی کہتے تھے۔ ایک دن وہ حضرت محبوب الہی کے عرس میں قوالوں سے یہ جھگڑ بیٹھا۔ وہاں کے عالی شان خدام میں سے ایک کو کسی نے پتھر مارا، ہنگامہ ہو گیا۔ نظامی مسجد میں مولانا موجود تھے، کسی نے مولانا کو اس کی اطلاع کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم وہاں جاتے ہیں، کوئی ہمیں اتنا بتا دے کہ یہ شخص ننھے میاں کون ہیں۔ یہ کہہ کر باہر آ گئے۔ ایک آدمی نے اشارے سے بتا دیا کہ ننھے میاں افغانی یہ بیٹھا ہوا ہے۔ مولانا نے تیز نظر سے اس کی طرف دیکھا، ایک دم اس کی حالت بدل گئی اور وشت کرنے لگا اور کہا، مجھے معلوم ہوا یہ حضرت مولانا فخر کا تصرف ہے۔ دوڑ کے قدموں میں گر پڑا، توبہ کی اور مرید ہو گیا، اور جس خادم کو اس نے مارا تھا اس کو اس نے خوشامد کر کے 20 روپے دیے اور معافی چاہی۔ تو اس طرح تصرف جو ہے آپ کا تھا کہ اس طرح کے اوباش قسم کے لوگ بھی جو شرارت کیا کرتے ان کو بھی آپ جو ہے اصلاح فرماتے، کبھی کچھ بولتے نہیں تھے بلکہ جو ہے ان کی اصلاح کی طرف آپ جو ہے خاموشی سے گامزن رہتے۔ ایک روز مولانا اپنے مدرسے کی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک پٹھان چھری لے کر مدعیانہ آیا اور سلام کے بعد پوچھا کہ مولوی صاحب، اس فضیلت کے باوجود تم گانا سنتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا، ہم خطاوار ہیں، تم ہمارے لیے دعائے خیر کرو۔ اتنے میں اس نے مولانا کو چھری سے مارنا چاہا۔ حضرت محبوب الہی کے خادموں میں سے ایک نے جو مولانا کے مریدوں میں سے تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مولانا نے فرمایا، اس کا ہاتھ چھوڑ دو، اور اپنا سر اس کے آگے جھکا دیا۔ ہم حاضر ہیں، جو تمہارا دل چاہے کرو۔ وہ اسی وقت شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ تو یہ مولانا فخر پاک کے جو اخلاق کریمانہ تھے کہ کہتے کہ بلکہ اتنے بڑے عالم ہو کر جو ہے گانا سن رہے ہو یعنی قوالی سن رہے ہو، کر رہے ہو، تو آپ نے کہا کہ یقیناً ہم خطا کار ہیں، ہمارے لیے دعا کرو تم۔ تو یہ بزرگوں کا طریقہ رہا۔ بھئی آپ کسی اگر چیز کو غلط سمجھتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو لان تان کریں بلکہ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس کو بھی اچھا کرے۔ تو اس طرح جو ہے یہ اخلاق اولیاء اللہ صوفیاء اکرام کے رہے کہ وہ تنقید کرنے کے بجائے کہتے کہ اللہ ان کی بھی اصلاح کر دے۔ حضرت مولانا فخر اپنی حویلی میں تشریف رکھتے تھے اور زنجیر میں لمبی لکڑی لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایسا معلوم ہوا کہ کوئی دروازے کو زور زور سے دھکے دے رہا ہے۔ مولانا نے فرمایا، دروازہ کھول دو۔ دیکھا تو وہی بدبخت اور 2 آدمیوں کو لے کر آیا ہے۔ دیکھتے ہی مولانا اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور کہا، کیوں، خیریت تو ہیں؟ یہ الفاظ زبان مبارک سے نکلنا ہی تھا، ان تینوں کی حالت بدل گئی۔ حویلی کے پتھروں پر اپنے پاؤں پٹکنے لگے اور معافی چاہنے لگے اور بیعت کی خواہش کی۔
مولانا نے قصور تو معاف کر دیا مگر بیعت سے مشرف نہیں فرمایا۔ ایک صاحب جو شہر کے درویشوں میں سے تھے، خلوت اور سماع کے حالات کی جستجو میں منافقانہ طور پر مرید ہو گئے تھے، یعنی دکھاوے کے لیے جو ہے مرید ہو گئے تھے، تاکہ اس طرح ساتھ رہ کر مولانا کے حالات سے واقفیت حاصل کریں۔ مدتوں اسی طرح اپنے کام میں مشغول رہے۔ جب مریدوں کو حال آتا تو ہنسا کرتے۔ مولانا کے احباب تاڑ گئے اور مولانا کو اس کی اطلاع کی، آپ نے ٹال دیا اور کچھ خیال نہ فرمایا۔ اتفاق سے سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء مقبول الہی اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضرت مولانا کے والد صاحب قبلہ کا عرس آ گیا، یعنی ذی خط میں جو حضرت کا عرس ہوتا ہے نظام الدین اورنگ آبادی کا، وہ عرس آ گیا۔ سیادت پناہ میر بدیع الدین نے عرض کیا، آج کا دن ہم لوگوں کے لیے فیض کا دن ہے، مگر اس آدمی وجہ سے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ذوق مجروح ہوتا ہے، اسے ایک کی خاطر مدارت سے بہت سے لوگوں کا حق ضائع ہو جاتا ہے۔ مولانا نے اس کو قبول فرما لیا مگر پھر مروت کر گئے۔ مولانا وضو کے لیے باہر تشریف لے گئے اور مولانا نور محمد کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ اس کی خبر لیں گے۔ جب قوالی شروع ہوئی تو وہ آدمی وہی حرکت کرنے لگا، یعنی اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا مریدوں کا۔ حضرت مولانا فخر نے اس کی طرف تیز نگاہ سے دیکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود بھی رقص کرنے لگا اور قوالوں سے کہا ہاں یہ غزل گاؤ۔ اس نے فرمائش بھی کی غزل کی، چونکہ سب کے دل اس سے ناراض تھے، کسی نے اس کی حفاظت نہ کی، وہ سنگین فرش پر اپنے پاؤں مارتا رہا، بالآخر یہاں تک نوبت پہنچی کہ اس کی نبضیں ساخت ہو گئیں۔ میر حسین حکیم نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ لوگ دوڑے اور مولانا سے حال بیان کیا۔ مولانا آئے اور فرمایا خیریت ہے، انتقال نہیں ہوا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے پر گلاب چھڑکا اور بید مشک کا عرق حلق میں ٹپکایا تو اس نے ہوش میں آ کر عرض کیا کہ حضرت آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ میں تو شہید محبت ہو رہا تھا۔ میر بدیع الدین متانت و سنجیدگی کے باوجود ظرافت پسند انسان تھے، ایسے ہی موقعوں سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ انہوں نے مذاق میں شہید محبت کے لفظ کو عجیب طریقے سے دہرایا جس سے اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ آخر کار اس شخص نے بیعت صداقت کی، پھر اپنے قدیم مرشد کے پاس جا کر یہ بیان کیا۔ انہوں نے خوب باتیں سنائی اور کہا تجھ پر بھی ان کا جادو چل گیا۔ اس پر انہوں نے بھی چند ناشائستہ الفاظ کہہ ڈالے۔ اس نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ شغل والوں میں سے ایک صاحب کا دعویٰ تھا کہ مجھ پر مولانا کا کچھ تصرف نہیں چل سکتا، اگرچہ کہ مولانا فخر ایسی باتوں سے بالکل الگ رہا کرتے تھے، مگر شاید اللہ کو اسی طرح منظور تھا کہ تصرف کرنے کے لیے متوجہ ہو گئے۔ آپ نے استقلال کو مضبوط لنگر ڈال دیا۔ آخر کار ان کی دونوں آنکھوں، ناک، کان، ناخنوں اور ہاتھوں پاؤں سے خون جاری ہو گیا، پھر بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا توبہ کی اور شرمندہ ہو کر مولانا کے معتقد ہو گئے۔ پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں ایک واقعہ۔ پنجاب کے رہنے والوں میں سے ایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں شاہجہاں آباد پہنچا تو مجھ کو مولانا فخر سے ملنے کا شوق ہوا۔ آستانہ عالیہ پر پہنچا۔ یہ وہ دن تھا کہ بدعتیوں نے مرزا مظہر جانے جانا کو شہید کر دیا تھا، یعنی حضرت کی مرزا مظہر جانے جانا کی شہادت کے وقت پنجابی ہوا۔ میں برگد کے درخت کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے ایک ایرانی کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ میں نے سنیوں کے ایک پیشوا کو تو قتل کر دیا اور یہ جو سب سے بڑا پیشوا ہے باقی رہ گیا ہے، اس کو میں جلد ختم کر دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کیا کروں کہ ان کے بہت سے مریدوں کے چاروں طرف موجود رہتے ہیں، یہ اکیلے مجھے ملتے ہی نہیں۔ یہ سب میں نے سنا تو مجھے بہت رنج ہوا۔ مولانا فخر کی خدمت میں پہنچا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہونے سے اتنی فرحت ہوئی کہ سب ملال جاتا رہا۔ حیران تھا کہ وہ سب باتیں پہلی ملاقات میں کیسے کہوں، اگر نہیں کہتا تو عام اطلاع کی وجہ سے کہیں کوئی ناگوار واقعہ پیش نہ آ جائے۔ اتنے میں مولانا نے خود ہی فرمایا کہ برگد کے درخت کے نیچے تم نے جو کچھ سنا ہے اس سے تم پریشان نہ ہو، اللہ ہمارا حافظ و ناصر ہے۔ تب مجھ کو پورا اطمینان ہو گیا۔ وہ پریشان تھے کہ بولوں کیسے ایسا واقعہ جو سوچ رہے ہیں لوگ، تو آپ نے خود فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ناصر و مددگار ہے، اور تم نے جو کچھ جو سنا ہے وہاں پر جو اس نے کہا ہے اس کے متعلق جو ہے کوئی چیز جو ہے نہ کرو۔ ایک صاحب محمد فاخر نام عربستان سے یہاں ہندوستان شرعی احکام کی اجرائی کے لیے آئے جو مزاروں پر چراغ روشن کرنے والوں کو منع کرتے، یعنی بہت ہی سخت تھے، اور جو ہے چراغ وغیرہ جیسے لوگ جلاتے ہیں درگاہوں پہ وغیرہ طریقہ تھا، اس کو جو ہے منع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ آئے تھے عربستان سے۔
اور بے وارثوں کی جو خبریں اونچی دیکھتے ان کو کھدوا ڈالتے، اور لوگ وہابی لہابی بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ ہاں، اب وہ بڑی اونچی مزارات جو ہوتی ہیں جن کے وارث نہ ہوتے ان کو بھی توڑ کے رکھ دیتے وہ، اور چراغاں وغیرہ روشن کرنے سے منع کرتے تھے درگاہوں پر۔ حالانکہ مدینہ شریف میں ہمیشہ قندیلیں روشن ہوا کرتی تھیں، چراغ جلائے جاتے اور چراغوں سے مقبرے منور نظر آتے، اور میلاد شریف کے موقع پر اس کے سوا رمضان کی 27 تاریخ ہر گلی کوچے میں روشنی ہوا کرتی ہے۔ وہاں خد آدم سے زیادہ اونچی خبریں پائی جاتی ہیں، یہاں ویسی کہاں۔ چنانچہ شیخ ثناولی کی خبر اور شیخ جندال کی خبر بمقام عدن ادروس کی خبریں کے سامنے ہیں، اور ابلغی کا مزار پہاڑ پہ ہے، خواجہ عثمان ہارونی کا مزار مکہ معظمہ میں ہے۔ ان سب کو بندے نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ یعنی اس دور کی بات ہے کہ جب ابھی یہ وہابی حکومت نہیں تھی، بڑی اونچی مزارات جو ہے وہاں پر جو ہے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں جو ہے رہا کرتی تھی۔ القصہ ان مولوی صاحب نے دوبارہ حرمین شریف جانے کا ارادہ کیا تو مولانا نے فرمایا، انہوں نے جب یہ طریقہ اختیار کیا ہے تو نہ معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک کیسے پہنچیں گے۔ جب مولوی مذکور بندر صورت کراچی پہنچے اور جہاز پر بیٹھے، طوفان اس جہاز کو بنگلے کی طرف لے گیا۔ وہاں سے مولوی نے دوسری بار مدینہ شریف جانے کا ارادہ کیا تو برہان پور پہنچ گئے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت نے کہا کہ جب یہ ایسی سوچ ہے تو یہ کیسے پہنچیں گے مدینہ منورہ، تو وہ جا ہی نہیں سکے، برہان پور میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مولانا ابتدا میں جب دہلی میں تشریف لائے تو اس وقت میاں محمدی جو شاہ کلیم اللہ کے نواسے تھے ان کے مرید ہو گئے، مگر عجیب حالت ہوئی کہ پیرزادگی کا غرور ان کے سر میں سمایا اور انہوں نے خود نمائی کے کونچے میں قدم رکھ دیا۔ مولانا نے فرمایا کہ ان بزرگ زادوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے ان کا خدا ہی حافظ ہے۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے جنت کی راہ لی۔ ایک آزاد منش سید صاحب نے مولانا کی خدمت میں خلوص پیدا کیا۔ مولانا نے احکام خدا کی طرف توجہ دلائی اور کچھ وظیفہ ان کو بتایا۔ ان کا دل جو شرعی احکام کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا، متوجہ ہو جائے۔ جب یہ مولانا فخر کے پاس آتے تو مولانا ان سے پوچھتے کہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا یا نہیں۔ یہ کہتے کہ نہ معلوم کیا بات ہے، میرا دل اس طرف آتا ہی نہیں، اس لیے وظیفہ پڑھنے کا اتفاق ہی نہیں ہوتا۔ مولانا نے ہم لوگوں سے فرمایا، مجھے خوف ہے ان پر نہ معلوم کیا واقعہ پیش آ جائے، کیونکہ بتائی ہوئی دعا کے پڑھنے کی ان کو توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے۔ آخر اسی زمانے میں ایک جرم میں گرفتار کر لیے گئے اور ان کو شہادت کا شربت پینا پڑا۔ ان سید صاحب کے اس واقعے سے مولانا اتنے متاثر ہوئے کہ 2-3 روز تک کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ تو اس طرح کے کئی جو ہے یہ تصرفات اور جو ہے آپ کے جو ہے واقعات اور حالات جو ہے نظر آتے ہیں کہ کس طرح آپ نے جو ہے اصلاح کی اور لوگوں کے دلوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف جو ہے کس طرح بھیجا، کیونکہ یہ اخلاق و کرامات اور عادات کا جو ہے مضمون یہ کافی طویل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ہے سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اولیاء اللہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، اگر گیتی سراسر باد گیرت، چراغ چشتیاں ہرگز نہ میرت۔ وہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔